कराची की ज़मीन सोना है, मगर उसको اسٹیٹ ایجنٹوں نے اور لینڈ مافیا نے کوڑوں کے دام بیچ دیا۔ یہاں پر ایک گریڈ نام کی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان زمینوں کو غلط طریقے سے بیچ دیتے ہیں اور کوڑیوں کے دام بیچ دیتے ہیں، قبضہ مافیا آ جاتا ہے مختلف طریقے سے۔ کراچی کی جو زمین ہے، جو سوسائٹیاں ہیں، وہ اس کو خرابی کی طرف لے کر گئے ہیں۔ فراڈ، دھوکہ دہی کا شکار ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں۔ مین مسئلہ ہے اوورسیز پاکستانی کا، وہ کہتے ہیں کہ نا سینگ از بلیونگ۔ جب تک وہ اس چیز کو جو وہ خرید رہے ہیں ان کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہو کہ وہ کیا خرید رہے ہیں اور کیسے خرید رہے ہیں اور کس کے تھرو خرید رہے ہیں۔ کراچی کے نام پہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی کراچی میں ہے، مگر وہ کراچی کے ساتھ یا تو بلوچستان کی حدود میں ہوتی ہے یا کراچی ڈسٹرکٹ، کراچی ڈویژن سے باہر ہوتی ہے۔ اگر ان کی اپنی کوئی سوسائٹی کا ویب سائٹ ہو اور اس سے اس کو وہ چیک کرے، اس سے اس کا ڈسٹنس معلوم کرے کہ وہ کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے۔ لیکن میرا اپنا جو مشورہ ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ فائلوں سے بچیں، کیونکہ فائلوں کے اندر جو ہے نہ تو ان کو، جب مارکیٹ بیسیکلی چل رہی ہوتی ہے، مارکیٹ جب تیز ہوتی ہے نا، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ لے کے دے دو۔ کہتے ہیں کہ کراچی کی جو ریئل اسٹیٹ ہے یا اوورال ریئل اسٹیٹ ہے، وہ سب سے بڑا ڈمپنگ گراؤنڈ ہے بلیک منی کا، کیونکہ اس میں کیش ٹرانزیکشن زیادہ تر ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ کو جس طریقے سے رن کیا گیا ہے، بیسیکلی شروع سے ہی ریل اسٹیٹ کو ایک طریقہ کار سے چلا گیا۔ اب یہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ۔ اب دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریل اسٹیٹ کا ون ونڈو آپریشن جب تک نہیں آئے گا یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ سونے کا بھاؤ روزانہ آتا ہے، چاول کا بھی آتا ہے، گندم کا بھی آتا ہے، سبزی کا بھی آتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کا کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں کہ پتہ لگے کہ کس لوکیشن پہ، کس سوسائٹی میں آج پلاٹ کی یا گھر کی پرائس کیا ہے، خرید میں کیا ہے، قسطوں میں کیا ہے، رینٹ کیا ہے۔ ایسے ایک مضبوط میکانزم تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ زمین.com یا 2-3 ایسے ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ریٹس بتاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریٹس بھی کوئی کنفرم ریٹس نہیں ہوتے ہیں ان کی، جو وہ ریٹ دے رہے ہوتے ہیں اور جو آن دا گراؤنڈ ریٹ ہوتا ہے ان میں فرق ہوتا ہے۔ کافی کیسز میں تو زمین بھی بلڈر کے نام نہیں ہوتی، بالکل ایسی، اور وہ جو ادارے ہیں، گورنمنٹ ہے، ان کے اداروں سے اپروو بھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں، جو میرے دوست ہے، کسی نے کہا تھا کہ ہماری جو ہے 40 ایکڑ کی زمین ہے، تو یہاں پر ہم پلاٹ کاٹتے ہیں، آپ اس کو بیچیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کے پاس آپ کی اپروول ہے؟ کہتے اس کی کیا ضرورت ہے؟ ناظرین، آپ کو آج بردو ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان کا زندگی بھر کا تجربہ ہے ریئل اسٹیٹ میں، زمین، پلاٹ، گھر، فلیٹ، دکان، شاپنگ پلازاز کی خرید و فروخت میں۔ ہمارے مہمان کا نام ہے اظہار الحق۔ اظہار الحق، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اظہار الحق کی اسٹیٹ ایجنسی کراچی کے مین مرکز میں ہے، ڈیفینس کے علاقے میں، اور انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ یہی کام کرتے گزارا ہے۔ ان سے زیادہ تجربہ کم ہی لوگوں کا ہوگا، اسی وجہ سے آج ہم نے ان کو یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ اظہار صاحب کہتے ہیں کہ کراچی کی زمین سونا ہے، مگر اس کو اسٹیٹ ایجنٹوں نے اور لینڈ مافیا نے کوڑوں کے دام بیچ دیا۔ اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کراچی کی زمین کا تعلق ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کراچی کی زمین واقعی سونا ہے، اور کراچی بیسیکلی از ہب آف دا بزنس، اور ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر آپ کو پورا پاکستان ملتا ہے۔ اف یو کم ٹو کراچی اور آپ کراچی میں گھومیں گے، یو ڈونٹ فیل دیٹ یو آر ان اے اسٹرینج سٹی، آپ کو اپنی کمیونٹی ملتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پر ایک گریڈ نام کی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان زمینوں کو
غلط طریقے سے بیچ دیتے ہیں اور کوڑیوں کے دام بیچ دیتے ہیں، قبضہ مافیا آ جاتا ہے، مختلف طریقے سے انہوں نے اس کراچی کی جو زمین ہے، جو سوسائٹیاں ہیں، وہ اس کو خرابی کی طرف لے کر گئے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، کچھ علاقے بہت اچھے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے اس پہ کام ہوتا ہے، ڈیفنس ہے، لفٹن ہے، اس کے اندر کام سیف بھی ہے، لیکن آپ کی بات بڑی حد تک صحیح ہے کہ پراپر طریقے سے اس کو مینیج نہیں کیا گیا۔ سب سے زیادہ فراڈ دھوکہ دہی کا شکار ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، جو اپنی محنت سے پیسہ کماتے ہیں، پیسہ جوڑتے ہیں، روپیہ ڈالر پاؤنڈ، اور وہ یہاں پہ پھر آن لائن دیکھ کے یا کسی رشتہ دار کے ذریعے یا دوست کے ذریعے یا جاننے والے کے ذریعے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم جائیں گے اپنے ملک تو ایک گھر بنائیں گے کراچی شہر میں، مگر ان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو ان کو کن علاقوں سے بچنا چاہیے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، یا کس طرح کے پروجیکٹ سے، کس طرح کی اسکیموں سے بچنا چاہیے؟ دیکھیں، جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کو جو سب سے سیف انویسٹمنٹ ہے وہ ہے ہماری ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، ٹھیک ہے، اس میں بڑی سیف انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر۔ لیکن جو مین مسئلہ ہے اوورسیز پاکستانی کا، وہ کہتے ہیں کہ نا سینگ از بلیونگ۔ جب تک وہ اس چیز کو جو وہ خرید رہے ہیں ان کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہو کہ وہ کیا خرید رہے ہیں اور کیسے خرید رہے ہیں اور کس کے تھرو خرید رہے ہیں، اور ان کے پاس جو بھی وہ ٹرانزیکشن، چاہے وہ اوورسیز بیٹھے ہوئے ہوں، ہم اوورسیز کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اسی طریقہ کار سے چلتے ہوئے ہم اپنے کلائنٹ کو بھی سیف رکھتے ہیں اور جو بائر سیلر دونوں کو سیف رکھتے ہیں، اور اس پراپر چینل کے تھرو اگر چلیں گے تو بچیں گے۔ اور اس چیز کو جو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے یہ فائل کی جو مختلف سوسائٹیاں ہوتی ہیں، جو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس این او سی ہے یا نہیں ہے تو کہاں پر ہے، اور وہ کراچی سٹی سے کتنی ڈسٹینس کے اوپر ہے۔ کچھ سوسائٹیاں ایسے ہیں کہ وہ کراچی سے آلموسٹ 80-90 کلومیٹر کے ڈسٹینس کے اوپر وہ بک رہی ہوتی ہیں اور وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں اس میں اور وہ خرید لیتے ہیں۔ پھر بعض ڈیولپر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے 2-3 فائل کر کے بیچتے ہیں ایک ہی پلاٹ کے۔ آپ نے بالکل بڑی زبردست بات کہی ہے، فائل کا سسٹم، جی بالکل، سوسائٹیز، جی اور اس میں بھی کراچی کے نام پہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی کراچی میں ہے، مگر وہ کراچی کے ساتھ یا تو بلوچستان کی حدود میں ہوتی ہے یا کراچی ڈسٹرکٹ، کراچی ڈویژن سے باہر ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس سے کس طرح بچے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر اگر وہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس سے وہ اگر پن لوکیشن ان سے مانگے کہ ہمیں پن لوکیشن دیں، ٹھیک ہے نا، تو پن لوکیشن بھی اگر سوسائٹی والا اس کو ایگزیکٹ لوکیشن دے دے یا پھر ان کا کوئی ایسے قابل بھروسہ ریل اسٹیٹ بروکر ہو، ظاہر سی بات ہے اگر بروکر اس کو فراڈ کرنا چاہے تو وہ بھی اس کو غلط پن لوکیشن بھیج دے گا جو کہ 40 یا 30 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہوگا۔ تو بیسکلی اگر ان کی اپنی کوئی سوسائٹی کا ویب سائٹ ہو اور اس سے اس کو وہ چیک کرے، اس سے اس کا ڈسٹینس معلوم کرے کہ وہ کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے۔ لیکن میرا اپنا جو مشورہ ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ فائلوں سے بچیں، کیونکہ فائلوں کے اندر جو ہے نہ تو ان کو، جب مارکیٹ بیسکلی چل رہی ہوتی ہے، مارکیٹ جب تیز ہوتی ہے نا، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ لے کے دے دو۔ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ فائلیں جب چل رہی ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سوسائٹی یہ اس کا پلاٹ ہے، وہ ایک ہی فائل، ایک ہی پلاٹ کا نمبر جو ہے ایک سے زیادہ لوگوں کو بیچ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ فائل پہ آن گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ بالکل ایسی ہے۔ نمبر 2 کہ آن گراؤنڈ نہیں ہوتا تو وہ سالوں لگ جاتے ہیں اس سوسائٹی کو آتے ہوئے، ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہ روڈ ہوتا ہے، نہ رستہ ہوتا ہے، نہ باؤنڈری ہوتی ہے، نہ بجلی ہوتی ہے، نہ گیس ہوتا ہے، نہ سیوریج ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ کافی کیسز میں تو زمین بھی بلڈر کے نام نہیں ہوتی، بالکل ایسی، اور وہ جو ادارے ہیں، گورنمنٹ ہے، ان کے اداروں سے اپروو بھی نہیں ہوتی، بالکل ایسی، مگر لوگ مارکیٹ میں فائلیں دھڑا دھڑ بیچ رہے ہوتے ہیں، میسو مارکیٹنگ چلا رہے تک تو کوئی قانون
کوئی اخلاقی قدر نہیں ہے کہ ایسی سوسائٹی کو تب تک نہ بیچا جائے جب ڈیولپر کے نام زمین ہو یا اس کے اپروولز ہو گئے ہوں. کوئی قانون تو ہوگا. نہیں، لاز تو ہیں، لیکن لاز جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے والے ہوں تو پھر یہ چیز رک سکتی ہے. اگر پراپر امپلیمنٹیشن ہو تو یہ چیزیں ہو سکتی ہے. میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں، جو میرے دوست ہے، اس کو تقریباً ایک کسی نے کہا تھا کہ ہماری جو ہے نا 40 ایکڑ کی زمین ہے، تو یہاں پر ہم پلاٹ کاٹتے ہیں، آپ اس کو بیچیں. تو اس نے کہا کہ اس کے پاس آپ کی اپروول ہے؟ کہتے اس کی کیا ضرورت ہے. تو بیسکلی جو شخص اس کو وہ آفر کر رہا تھا، نہ تو زمین اس کے نام تھی، نہ پراپرٹی اس کے نام تھی، قبضہ ان کے پاس تھا، اور بس وہ اس کے پلاٹ بیچتے، فائلیں بناتے، فائلیں بیچ دیتے. یہ اپنا جو بیچ رہا ہوتا ہے، جو میرا دوست تھا، ظاہر سی بات ہے وہی پستا، اور وہی اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوتے کہ بھئی آپ نے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں، اب ہمیں دو. وہ تو غائب ہو جاتے. تو بیسکلی جو ہے نا اخلاقی اقدار لوگوں میں آنا چاہیے، لوگوں کو فراڈ سے بچنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو، حکومت کو جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے کہ اس طریقے سے جو اسکیمز آ رہی ہوتی ہیں، اور کوئی بھی اسکیم آئے تو اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا بیچ رہا ہے اور کیوں بیچ رہا ہے. مطلب ایک ہے بات کہ دوسری بتائیں، سونے کا بھاؤ روزانہ آتا ہے، جی بالکل، چاول کا بھی آتا ہے، گندم کا بھی آتا ہے، سبزی کا بھی آتا ہے. جی بالکل. وہ ریئل اسٹیٹ کا کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں کہ پتہ لگے کہ کس لوکیشن پہ، کس سوسائٹی میں آج پلاٹ کی یا گھر کی یا دکان کی یا فلیٹ کی، اپارٹمنٹ کی پرائس کیا ہے، خرید میں کیا ہے، قسطوں میں کیا ہے، رینٹ کیا ہے. کوئی ایسا میکینزم کوئی نہیں ہے؟ ایسے ایک مضبوط میکانزم تو نہیں ہے. مثال کے طور پر ڈیفینس مارکیٹ میں اگر آپ ڈیفینس میں جاتے ہیں تو ڈیفینس میں پلاٹوں کی کچھ ایریا میں وہاں پر تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے رفلی کہ یہاں پر اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے نا. وہ ایک میکانزم ایسا ایک کمپلیٹ دیکھیں بیسکلی ریل اسٹیٹ ایسی چیز ہے نا کہ کبھی کبھی تو ایک دم سے ریٹ ڈراپ بھی ہوتے ہیں اور ریٹ بڑھ بھی جاتے ہیں. تو ایگزیکٹ جگہ کے اوپر جو ہے کوئی ریٹ اتنا مضبوطی سے کھڑا ہوتا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ زمین.com یا 2-3 ایسے ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ریٹس بتاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریٹس بھی کوئی کنفرم ریٹس نہیں ہوتے ہیں. ان کی جو وہ ریٹ دے رہے ہوتے ہیں اور جو آن دا گراؤنڈ ریٹ ہوتا ہے ان میں فرق ہوتا ہے. اچھا، ایک اور کہ کہتے ہیں کہ کراچی کی جو ریئل اسٹیٹ ہے یا اوور آل ریئل اسٹیٹ ہے ملک میں، وہ سب سے بڑا ڈمپنگ گراؤنڈ ہے بلیک منی کا. جی بالکل. کیونکہ اس میں کیش ٹرانزیکشن زیادہ تر ہوتی ہیں. جی بالکل ہوتی ہے. تو اس کا کوئی تدارک، کوئی طریقہ؟ نتیجے میں کیا ہے کہ بلیک منی لگائی ہوئی ہے، انویسٹ کی ہوئی ہے، اور اس کی جتنے پیسے آتے ہیں تو مہنگائی، پلاٹ، گھر، دکان مہنگا ہوتا ہے، اور جو ریئل گھر بنانے والا ہے اس کو وہ چیز مہنگی ملتی ہے، ڈبل ٹرپل ریٹ پہ ملتی ہے. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ اس سے کوئی جان چھڑائی جائے؟ دیکھیں یہ تو بہت لمبی کہانی ہے. ایک تو جو پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ کو جس طریقے سے رن کیا گیا ہے، بیسکلی شروع سے ہی ریل اسٹیٹ کو ایک طریقہ کار سے چلا گیا. اب یہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اب دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریل اسٹیٹ کا ون ونڈو آپریشن جب تک نہیں آئے گا یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. ون ونڈو آپریشن سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی جائے اور اپنا انگوٹھا لگائے، اس کی چاہے میوٹیشن. اب آپ کو بنگلہ خریدتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کی رجسٹری ہو جاتی ہے، آپ کی سٹیمپنگ ایک جگہ سے ہو رہی ہے، آپ جو ہے وہ سی وی ٹی ایک جگہ بھر رہے ہو، ایڈوانس ٹیکس دوسری جگہ بھر رہے ہو. پھر جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں دین کنٹونمنٹ بورڈ آ جاتا ہے کہ بھئی آپ میوٹیشن کریں جی. پھر آپ کی میوٹیشنیں شروع ہو جاتی ہے. تو بیسکلی جو ریئل اسٹیٹ ریئلٹر ہوتا ہے اس کے لیے بھی بڑی پرابلمز ہوتی ہیں، جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی پرابلمز ہوتی ہیں. اگر یہ ون ونڈو کے اوپر آ جائے کہ ون ونڈو سے ایک بنگلہ ٹرانسفر ہوا، ناؤ اٹ از آن یور نیم،
آپ میٹر کو بھی اپنے ٹیکسز کو ہر چیز کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کر دیں اور ایک ٹیکس فریم رکھ لیں کہ ہم آپ سے مثال کے طور پر آپ ٹوٹل جب یہ کلیکشن کرتے ہو سیل پرچیز کے اوپر تو تقریباً 12-13% کے اوپر لے جاتے ہو. آپ اس کو اگر فل وائٹ کے اوپر لے کے جاتے ہو تو آپ ٹیکس کا ریشو کم کر دو, آپ 2% کر دو, 1 ونڈو کر دو اور اس کو آپریشنل کر دو. آپ یقین کرو کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جائے گا اور پراپر طریقے سے اس میں کام شروع ہو جائے گا, لوگ انٹرسٹ لینا شروع ہو جائیں گے. بیسیکلی جب تک آپ انویسٹر کو, آپ بزنس مین کو کمفرٹ نہیں دو گے, آپ کے ملک میں پیسہ نہیں آئے گا. بیسیکلی پوری دنیا میں جو بزنس مین ہوتا ہے, جو انویسٹر ہوتا ہے, ہی از کراؤن آف دا کنٹری. وہ ایک سر کا تاج ہوتا ہے جو بزنس مین ہوتا ہے. وہ پیسہ لے کے آتا ہے, وہ انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے, وہ جابس لے کے آتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اسی صورت میں آ سکتی ہے جب آپ ریئل اسٹیٹ کو اس طریقے سے آپریٹ کریں کہ 1 ونڈو ہو, سب کے لیے آسانی ہو, انویسٹر بھی خوشی آئے اور آپ کو خود بخود بلیک منی بلاک ہو جائے گا. اچھا, ایک طرف تو آپ نے انویسٹر کا کے رائٹس محفوظ ہونے چاہئیں, مگر دوسری طرف جو ان کے حقوق ہیں ان کو وائلیٹ کرنے والا سب سے بڑا بروکر ہوتا ہے, یا ریئل اسٹیٹ جی بالکل ایجنٹ. اور بالکل. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے بارے میں کہتے ہیں وہ کسی کا نہیں ہوتا. نہ فقط وہ کمیشن لیتا ہے مگر جو ریٹ ہوتا ہے وہ بڑا چڑھا کے بتاتا ہے, جس کا نقصان بیچنے والے کو بھی ہوتا ہے, خریدنے والے کو. درمیان وہ اپنا حصہ رکھتا ہے جس کو آپ کی زبان میں شاید ٹاپ کہتے ہیں. جی بالکل. تو کس طرح اچھے اور برے ایجنٹ کی پہچان کی جائے, کس طرح اس طرح کے ٹاپ مارنے والے ایجنٹوں سے بچا جائے؟ کوئی پہچان, کوئی نشانیاں, کوئی طریقہ, کوئی رجسٹریشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں, اس کا طریقہ سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ تمام کام ڈاکومنٹڈ کریں. مثال کے طور پر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, آپ ایگریمنٹ کے اوپر لیں. جب آپ چیز ایگریمنٹ کے اوپر لیتے ہیں تو جب ایک چیز کی رسید کٹتی ہے, ایگریمنٹ ہوتا ہے, آپ کو ٹاپ یا جو 2 نمبری آپ کے ساتھ اسی صورت میں ہوتی ہے جب اس کے اندر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے. آپ کو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں ذمہ دار ہوں, میری رسید چلے گی. جب اس کی رسید چلے گی تو اس کی مرضی چلے گی, جب اس کی مرضی چلے گی وہ اپنے پیسے بنائے گا اس میں. یہ ایک, لیکن دیکھیں اس کے اندر کہتے ہیں نا کہ وہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. اس کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کے جو بروکر ہیں ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں نا. ریئل اسٹیٹ بروکر جو ہے اس کا بیسکلی 2% کمیشن ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو ایگری کرتا ہے کہ میں 1% لوں گا. پھر آپ اس کے ساتھ کچھ بہت سے جو انویسٹر ہوتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ آپ آدھا لے لو, آپ ایسے لے لو. جب اس کے پیسے کم ہوتے جاتے ہیں تو وہ پھر یہ 2 نمبریوں کی طرف جاتا ہے. آج کل مثال کے طور پر 2000 گز کا پلاٹ لیتے ہو آپ ڈیفینس میں, کم سے کم قیمت کا بھی تو لیتے ہو 20 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے. اگر آپ اس کو 1% دیتے ہو تو 20 لاکھ روپے ہے. از ویری کمفرٹیبل ود دیٹ منی. And it's a very good money. It's very good earning. تو اگر اس طریقے سے کام کو پراپر طریقے سے کریں گے تو میرے خیال میں اب کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے. کچھ ادارے ہیں سرکار کے جو لینڈ سیٹل کے معاملات کو ریگولیٹ کرتے ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, جی جی بالکل, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ان کے بارے میں آپ کی ایجنٹوں کی کیا رائے ہے, انویسٹرز کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ ایفیشینٹ ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, برا کام کر رہے ہیں؟ نہیں, ایفیشنسی میں تو میں کہوں گا, میں ایفیشینٹ تو اس کو نہیں کہوں گا. ہرڈلز ہوتے ہیں ان اداروں میں, جب آپ جاتے ہو ان لوگوں کو تکالیف ہوتی ہے, مختلف پروسیس سے وہ گزرتے ہیں اور کچھ کچھ دے کے حساب سے جو ہے وہ ان کے کام چل رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں کمپلیٹ ٹرانسپیریسی جو ہے وہ ان اداروں میں ہے نہیں. کمپلیٹ ٹرانسپیریسی پاکستان کے اندر مجھ سے آپ سچ پوچھیں تو کمپلیٹ ٹرانسپیریسی جو ہے
وہ آپ کو بہت مشکل سے کسی بھی پاکستان کے کسی ادارے میں بدقسمتی سے نہیں ملتی ہے. کاش کہ یہ مل جائے, اور اگر یہ مل جائے تو میرے خیال میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے, وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں آپ اگر دیکھتے ہو کہ اس کے اندر خوشحالی کیسی ہے, آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کتنا سچ بولا جاتا ہے. جس ملک میں جتنا سچ بولا جائے گا اس ملک میں اتنی ہی خوشحالی ہوگی, اور جس ملک میں جتنا جھوٹ بولا جائے گا اس ملک میں اتنی ہی جو ہے بدحالی ہوگی. تو میری دعا ہے کہ یہ ہمارے ادارے ہیں, اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بالکل پراپر طریقے سے کام شروع کر دیں. میں نے امریکہ میں کام کیا ہے, میں نے انگلینڈ میں ایجوکیشن کی ہے, میں نے امریکہ میں کام کیا ہے. میرا جو ایکسپوژر یو کے میں اسپیشلی یورپ میں رہا ہے, اس ایکسپوژر نے مجھے یورپ میں بڑا متاثر کیا ہے. ان کے سسٹم نے, ان کی آنیسٹی نے, ان کی ٹرانسپیرنسی نے, ان کی یہ چیزیں میں پاکستان کے اندر دیکھ کے میری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ایک دن ہمارے تمام اداروں کے اندر اسی طریقے سے ٹرانسپیرنسی آئے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو یہاں لگائیں اور ایک وہ کمفرٹ محسوس کریں اور خوشی محسوس کریں, فخر محسوس کریں کہ وی آر انویسٹنگ ان پاکستان اینڈ وی آر گروئنگ اینڈ آور منی از سیف. میرے خیال میں یہ مشکل کام نہیں ہے. آپ کو ایک سچ بولنے کا موقع دیتے ہیں. کراچی سے شروع ہو کر حیدرآباد تک سپر ہائی وے پر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا جال ہے. اس میں بہت سی بڑی بڑی سوسائٹیز بھی ہیں جو سن 2000 سے شروع ہوئی ہیں اور 2025 میں ہیں. ابھی تک خریداروں کو ان کی پوزیشن نہیں ہے. اگر جب پوزیشن ملنے کی بات آتی ہے تو وہ اضافی پیسے مانگتے ہیں, کبھی ڈیولپمنٹ چارج کے لیے, کبھی گیس کے لیے, کبھی بجلی کے لیے, کبھی دیوار کے لیے, کبھی سیوریج کے لیے. یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے؟ بیسکلی جو سب سے بڑا پرابلم ہے پرائیویٹ سوسائٹی کا, یہی تو ہے. پرائیویٹ سوسائٹی بیسکلی دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ وتھ یو. گورنمنٹ کی جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ اس کے اندر ایک چیز کنٹرول ضرور ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اوپر ہر قسم کی چیز لاگو نہیں کر سکتے ہیں. یہ جب شروع میں آپ سے کوئی چیز آپ کو بیچتے ہیں یا کوئی چیز آپ سے دیتے ہیں, وہ آپ سے سگنیچر ایک لے لیتے ہیں. ان سگنیچر کے اوپر جہاں پر آپ سگنیچر کرتے ہو اس کے اوپر ان کی کچھ انسٹرکشن ہوتی ہے. بیک آف دا پیپر کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو آپ ایگری کر رہے ہو. ان کے اندر وہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہے کہ ہم آپ کا پلاٹ نمبر چینج کر سکتے ہیں, آپ کا ایریا چینج کر سکتے ہیں, ہم آپ کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز لگا سکتے ہیں. تو بیسکلی بعض اوقات ود دا ٹائم ریٹ بڑھ جاتے ہیں, یا تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں اب ہم ان سے اضافی پیسہ لے لیں. تو پرائیویٹ سوسائٹی میں جب جائیں گے تو پرائیویٹ سوسائٹی میں تو دے کین ڈو اینی تھنگ وتھ یو. ہاؤ یو کین, مطلب یہ تو حکومت کا کام ہے اس چیز کو روکے. ایک بہت بڑی پرائیویٹ سوسائٹی ہے, حکومت نے آخرکار اس کو روکا ہے. اس کا نام بحریہ ٹاؤن ہے. کہتے ہیں اس کو اسٹیٹ ایجنٹوں نے اور جواریوں نے ڈبویا. آپ کا اس پر کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں اس کے اندر جو ہے نا, میں بولتا ہوں کہ اس کے اندر سب نے اپنا رول ادا کیا ہے. اس کے اندر جو ہے جو انویسٹر ہے, بیسکلی اس کی تباہی کا جس کو بولتے ہیں نا, میں بولتا ہوں کہ مین تباہی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے گریڈ. ٹھیک ہے, نالج. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے شروع میں 300 400 فائلیں لے لی ہیں, 300 گز کی, 125 گز کی 300 فائلیں لے لی ہیں. میں ایک کلائنٹ کو جانتا تھا, اس نے اپنے 1000 گز کا پلاٹ میں نے خود اس سے لیا. یعنی میرے پاس بائر تھا اور دوسرا سیلر تھا. جو سیلر تھا اس نے مجھے بتایا کہ میں یہ پلاٹ اس لیے بیچ رہا ہوں کہ میں نے 125 گز کی فائلیں لی ہے تو اس کی میں پیمنٹ کروں گا. تو جب آپ کوئی کام کریں, آپ اتنا کام کریں کہ آپ اس کو سنبھال سکیں. بحریہ ٹاؤن میں فراڈ ہوا ہے,
بہت سے اسٹیٹ ایجنٹوں نے فراڈ کیا ہے وہاں پر لوگوں سے بکنگیں لی ہیں. بیسکلی تو لوگ بھی اندھوں کی طرح وہاں پر گئے نا. انہوں نے کیا دیکھا نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کاغذ بکتا ہے؟ دے سولڈ دا پیپر. مطلب ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ لوگ وہ کس طریقے سے جا کے جو ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا 2-2 پلاٹ 3-3 بیچ لاکھ کے میں لے. پیسے لے کے اور کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف باؤنڈری ہے. یہ کیا ہوتا ہے آؤٹ آف باؤنڈری؟ آؤٹ آن آف گراؤنڈ نہیں ہے، پلاٹ نہیں ہے. اور پلاٹ نہیں ہوتا ہے. وہ پلاٹ نہیں ہوتا ہے. وہ پلاٹ تو دے دیتے ہیں مثال کے طور پر. وہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس لینڈ ہوتی ہے 500 پلاٹ کی، وہ بیچ دیتے ہیں 4,000. تو اس پہ پابندی ہونی چاہیے نا، جتنے آپ کو پلاٹ ہیں اتنے ہی فارم تو بیچیں. بالکل پابندی ہونی چاہیے. یہ تو میں تو کوئی بھی کاروبار میں دیکھنا، میں اگر کل فراڈ کرنا چاہوں تو میں ایک سوسائٹی بنا کے ایک شریف سا انسان بن کے کاغذ چھاپنا شروع کر دوں اور لوگوں کو کاغذ بیچنا شروع کر دوں اور لوگ کاغذ بیچنا. ایک بیسکلی یہ سٹوریا مائنڈ ہے جس کو سٹھا بولتے ہیں. یہ سٹوریے گھستے ہیں، اس کے اندر انویسٹر بھی ڈوبے ہیں. وہ بروکروں نے بھی تباہی مچائی ہے. 2 نمبر بروکر بھی بہت آئے ہیں اس کے اندر. جعلی فائلیں لوگوں کو دی ہے. چیز آن گراؤنڈ نہیں ہے. مطلب ہے کہ انویسٹر کو بھی سوچنا چاہیے تھا. ایک نے اب کسی نے انویسٹ کیا 45 کروڑ روپے. کہتا ہے میں نے 500 گز کا پلاٹ جنا ایونیو پہ لیا. میں نے کہا جنا ایونیو پہ 45 کروڑ روپے کا پلاٹ آپ نے کیوں لیا؟ تو کہتا ہے وہ 400 گز کا. میں نے کہا 400 گز کے جو پلاٹ تم لے رہے ہو آپ ذرا دماغ سے کام لو. اس کے اوپر تو صرف بحریہ ٹاؤن کا صرف سفر ہے، اس کے اوپر دنیا کا سفر تھوڑی ہے. میں نے کہا یہ بیچ ایونیو کا پلاٹ بہتر نہیں ہے 20 کروڑ روپے کا 300 گز، جس کے اوپر پوری دنیا آ کے گزرتی ہے. بہت شکریہ اظہار الحق. ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا کہ ریئل اسٹیٹ میں فراڈ ہیں اور انویسٹر خاص طور پر جن کی محنت کی جمع پونجی ہے ان کو وہ انویسٹ کرنے اور لگانے سے پہلے بہت سے سوالات پوچھنا چاہیے اور یقینی بنانا چاہیے کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے اور کہیں کسی فراڈ میں نہیں آ رہا ہے. کیونکہ زندگی میں انسان پیسے بہت محنت سے بناتے ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ضرور کامنٹس میں ہمیں بتائیے. فردر ہم آپ کو اس پہ کریں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ.